پاکستان کی سیاست میں وہ گنجائش ہی نہیں رہا کہ ہم ایک دوسرے کے کا جو اختلاف رائے ہے اس کو رسپیکٹ کریں. اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ماضی میں بھی ہمیشہ یہ کردار رہا ہے کہ ہم سیاسی کنسنسس کے تھرو، پولیٹیکل انگیجمنٹ کے تھرو اور ریکنسیلیشن کے تھرو، اگر 1973 کی آئین پاس کیا گیا تو اس وقت بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے زور زبردستی نہیں، ہم نے کنسنسس بنا کے 1973 کے آئین پاس کروایا. اور جب صدر زرداری نے 18ویں ترمیم پاس کروایا تو تب بھی ہم نے زور زبردستی نہیں، ہم نے کنسنسس کے ساتھ، بات چیت کے ساتھ، سیاست کر کے سب کو ایک پیج پر لے کر آ کے وہ آئینی ترمیم لے کر آئے. اور آج بھی جب پاکستان میں اتنے بڑے مسائل موجود ہیں، جہاں ایک طرف ایک معاشی بحران ہے اور پاکستان کے عوام مہنگائی، بے روزگاری اور غربت کی وجہ سے پریشان ہے، تو دوسری طرف ہمارا جو سیکیورٹی کا حالات ہے، جو دہشت گردی کے واقعہ ہیں، وہاں پاکستان کو خطرہ ہے. اور اگر پاکستان کا سیاستدان، پاکستان کے قائدین، پاکستان کے سیاسی جماعتیں ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، تو پھر اتنے بڑے مسئلے کا حل نکالنا یا پارلیمان میں اتنے بڑے مسئلے کا حل نکلنے کا ہمیں اتنا زیادہ امید نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ صدر زرداری نے پارلیمان سے جب ابتدائی تقریر کی تو صدر مملکت ہوتے ہوئے، وفاق کا نشانی ہوتے ہوئے، صدر زرداری نے ایک مفاہمت کا پیغام بھیجا، ایک یکجہتی کا پیغام بھیجا. مگر افسوس کے ساتھ جو پاکستان کا ایسا سیاستدان ہے جو اپنے ذات سے آگے نہیں دیکھتے، پاکستان کے جو ایسے جو سیاستدان ہیں جو اپنی ذاتی مفاد کے علاوہ ملک کے مفاد میں دلچسپی نہیں لیتے، انہوں نے صدر زرداری کا اس قدم کو، اس پیش رفت کے جواب میں گالی گلوچ اور شور شرابہ کیا. اور پاکستان کے عوام نے اس دن جو بھی ٹی وی دیکھ رہے ہوں گے، بڑا مایوسی کا اثر ہوا ہوگا کہ پاکستان کے اتنا بڑا فورم میں جہاں پاکستان کے عوام کے مسائل حل ہونے چاہیے، ان مسائل کی بات پہ بات چیت کرنے کے بجائے، ان کے حل نکالنے کے بجائے، ہم نے پارلیمان کا فورم کے ساتھ جو اس دن سلوک کیا گیا، جو رویہ تھا، وہ نامناسب تھا. مگر پاکستان پیپلز پارٹی کا انشاءاللہ تعالی ہمیشہ یہ کوشش ہوگا کہ ہم پاکستان کے عوام کا مسائل کا حل نکالیں، کہ ہم گالم گلوچ کی سیاست کی بجائے، نفرت کی سیاست کی بجائے ہم پاکستان کے بارے میں سوچیں. اور انشاءاللہ تعالی اب اسی طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کا کردار، چاہے وہ حکومت یا اپوزیشن کے سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہمیشہ ایسے ہی رہے گا. اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی وہ سیاسی جماعت ہے جس کا سیاسی تربیت
قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کی، شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے کی، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے قائدین سے لے کے کارکن تک یہ فرض ہے کہ ہم اپنے آپ یا اپنا کردار ایسا ہو کہ ہم شہید محترمہ بینظیر بھٹو اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کے نمائندے ہوتے ہوئے اپنا سیاسی کردار ادا کریں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو اس الیکشن میں منشور تھا، جو ہمارا 10 نکاتی منشور تھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ تمام سیاسی جماعتوں کے مقابلے میں صرف ایک جماعت تھا جس کے پاس منشور تھا، جس کے پاس نظریہ تھا، جس کے پاس ایک سیاسی کیمپین تھی، اور اس لیے آپ کو کوئی شکست نہیں دلوا سکتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس وہ منشور ہے، وہ نظریہ ہے جو پاکستان کے عوام کا مسائل کا حل ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ الیکشن کیمپین کے دوران پاکستان پیپلز پارٹی کا 10 نکاتی ایجنڈا پہ بہت سا تنقید ہوا، اور تمام سیاسی جماعتوں نے اس منشور کا تنقید کیا، مگر اب الیکشن مکمل ہونے کے بعد چاہے وہ وفاقی حکومتیں ہو یا صوبائی حکومتیں ہو، تمام حکومتیں نے پاکستان پیپلز پارٹی کا 10 نکاتی منشور کو اپنایا ہے۔ چاہے وہ ہمارا ملک کا وزیر اعظم کا ابتدائی تقریر ہو، تو وہاں آپ کا جو الیکشن کے دوران کا مطالبہ تھا کہ جو وہ وزارتیں 18ویں ترمیم میں ڈیوالو ہونا چاہیے، جو کہ سالانہ اربوں روپے نقصان پاکستان کے معیشت کو دلواتے ہیں، جن کو ڈیوالو ہونا چاہیے تھے، پاکستان پیپلز پارٹی کا مطالبہ تھا کہ یہ اب ڈیوالو ہونا چاہیے۔ تو ہمارا وزیر اعظم صاحب کے ابتدائی تقریر میں آپ کا یہ مطالبہ شامل تھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے اگر اپنا الیکشن کیمپین میں یہ سولر انرجی پہ بات کی کہ ہم 300 یونٹ سولر دلوائیں گے تاکہ پاکستان کے عوام کو مفت یا کم قیمت کی بجلی دلوایا جائے، اب تمام صوبے، پہلے تو الیکشن کیمپین میں تنقید ہوتا تھا، لیکن اب پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور کو، پاکستان پیپلز پارٹی کی 10 نکاتی ایجنڈا نہ صرف سندھ اور بلوچستان میں مگر یہاں پنجاب میں بھی اس آئیڈیا کو، اس سوچ کو، اس منشور کا نکات پہ عمل درآمد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کو ہمیں ویلکم کرنا چاہیے۔ ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا الیکشن کیمپین میں ہم نے کہا کہ ملک بھر میں ہم نے جو 10 نکاتی ایجنڈا شیئر کیا، عوامی معاشی معاہدہ، اس میں یہ تھا کہ ہم کسان کارڈ بنائیں گے اور پاکستان کے کسانوں تک، یاد ہے آپ کو کہ ہم پاکستان کے کسانوں تک کسان کارڈ کی صورت میں ان کو سپورٹ دیا جائے گا، اور ہمارا اس کسان کارڈ پہ بھی تنقید ہوا تو الیکشن کیمپین میں تو ضرور ہوا، مگر چاہے وہ شہباز شریف صاحب کی ابتدائی تقریر ہو جہاں ذکر کیا گیا کہ ہم وہ فرٹیلائزر کمپنیز کی سبسڈیز کاٹ کے ان کو ڈائریکٹلی کسان کارڈ کے تھرو سبسڈی دلوائے گا، یہ پنجاب حکومت کی فیصلہ کہ وہ بھی نواز شریف کسان کارڈ انٹروڈیوس کروائیں گے، تو یہ اصل میں پاکستان پیپلز پارٹی کی اگر منشور کسی بھی نام یا کسی بھی طریقے سے اگر وہ پنجاب میں، وفاق میں اور سارے صوبوں میں اس کا پورا بھی نہیں 50% بھی عمل درآمد ہو جائے تو انشاءاللہ تعالی پاکستان کی عوام کا
اور خاص طور پہ پاکستان کا غریب عوام کا ہم کافی مسائل کا حل نکال سکتے ہیں. جیسے آج کا ہمارا پاکستان کا کسان سراپا احتجاج ہے، تو اگر ہمارا یہ کسان کارڈ کا جو منصوبہ ہے یہ چاروں صوبوں میں موجود ہوتا اور ہم عمل درآمد کر رہے ہوتے تو شاید اتنا بڑا ہمارے سامنے مسئلہ پیدا نہ ہوتا. ہمارا کوشش انشاءاللہ تعالی یہی ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کے عوام کو دکھائیں گے کہ ہم ایک ذمہ دار سیاسی جماعت ہے، ہم ایک مثبت کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں ہو. پاکستان کے عوام جب ووٹ ڈالتے ہیں وہ صرف اس لیے ڈالتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے نمائندے اسلام آباد جا کے نہ صرف ان کا آواز بنے مگر ان کا مسائل کا حل نکالنے کی کوشش کرے. اور پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالی یہ ثابت کر دے گی کہ صرف ہمارا جو مثبت انداز ہے، جو مثبت سیاست ہے، جو انشاءاللہ تعالی مثبت کردار ہوگا، یہی واحد حل ہے پاکستان کے تمام مسائل کے. میں ایک بار پھر آپ سب کا شکر گزار ہوں اور ہمارا پنجاب تنظیم کا شکر گزار ہوں کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو پہ آج یہ بڑا کامیاب سیمینار لاہور کا الحمرہ میں رکھا گیا. آپ سب کا بہت شکریہ. تھینک یو چیمہ صاحب. سپریم کورٹ نے مان لیا کہ بھٹو کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے. بھٹو کے سپریم کورٹ کا تاریخی فیصلہ ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سیمینار سے خطاب کر رہے تھے.